بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے صحافت کے اوائل کے دن تھے جب پاکستان اور افغانستان کے صحافیوں کا ایک وفد امریکہ کے دورے پہ گیا ہوا تھا اور وہاں زلمے خلیل زاد سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ اس وقت کی قیادت رحمہ اللہ یوسفزئی مرحوم کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ زلمے خلیل زاد امریکہ میں نہایت اہم آدمی ہے اور ان سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر ساتھیوں نے اس ملاقات سے نہایت برا تاثر لیا، کیونکہ ہم جتنے بھی امریکیوں سے ملے تھے ان میں سب سے خراب رویہ زلمے خلیل زاد کا تھا۔ وہ پشتو اور دری زبانیں بول سکتے ہیں اور ہم نے بار بار ان سے پشتو میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب میں ایک لفظ بھی پشتو کا نہیں بولا اور امریکی سٹائل میں انگریزی بولتے رہے۔ ان کی ہر بات سے پاکستان سے نفرت جھلک رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان سے متعلق امریکی اور افغانی غصہ ان کی ذات میں یکجا ہو گیا ہے۔ 9/11 کے بعد زلمے خلیل زاد مزید منظر عام پہ آ گئے اور تب سے لے کر اب تک میں ان کی سرگرمیوں اور بیانات کا غور سے جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ زلمے خلیل زاد بنیادی طور پر پختون افغان ہیں، لیکن ان کی پیدائش ازبک شہر مزار شریف میں ہوئی۔ وہ اسکالرشپ پر تعلیم کے لیے امریکہ گئے اور پھر امریکہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ شکاگو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد وہ مختلف حیثیتوں میں امریکی محکمہ دفاع اور امریکی محکمہ خارجہ کے لیے کام کرتے رہے۔ عمل کے لحاظ سے وہ سر تاپا امریکی ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے انہیں زیادہ تر اسلامی ممالک سے متعلق امریکی پالیسی سازی یا پھر وہاں پر امریکی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکی مفادات کے حصول میں اس قدر بنیادی کردار ادا کیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی وزارت خارجہ سے وابستہ ہونے کے باوجود انہیں امریکی محکمہ دفاع کے 3 سیکرٹری دفاع یعنی گیٹ، ڈونلڈ رمسفیلڈ اور ڈک چینی نے ڈیفنس میڈل سے نوازا۔ بعض رپورٹس کے مطابق صدر منتخب ہونے کے بعد صدر بش انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے کنڈولیزا رائس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ طالبان کے خلاف امریکی حملے سے قبل اور اس کے بعد ہر وقت وہ امریکی انتظامیہ پر زور ڈالتے رہے کہ طالبان کے خلاف کارروائیوں سے زیادہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد وہ یہاں امریکہ کے سفیر مقرر کیے گئے، لیکن عملاً ان کی حیثیت وائسرائے کی تھی۔ طالبان اور پاکستان سے متعلق ان کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ ان کے ساتھ حامد کرزئی کے بھی شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ خلیل زاد جیسے لوگوں کے مشورے پر ایک طرف گوانتانامو بے اور باگرام جیسی عقوبت خانے قائم کیے گئے اور دوسری طرف امریکی رات کو گھروں میں گھس کر کارروائیاں کرتے رہے جس کے حامد کرزئی مخالف تھے۔ یہاں پر امریکی پنجے گاڑنے کے بعد جب امریکہ عراق پر حملہ آور ہوا تو اس کے لیے گراں قدر خدمات کی وجہ سے انہیں وہاں پہ امریکہ کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 2005 سے 2007 تک زلمے خلیل زاد عراق میں سفیر رہے اور یہاں پر امریکی مقاصد پورے کرنے کے بعد انہیں 2007 میں اقوام متحدہ کے اندر امریکہ کا مستقل مندوب مقرر کیا گیا۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہیں اتنے اہم عہدے پر تعینات کیا گیا، کیونکہ امریکہ کے لیے ان کی خدمات کسی بھی امریکی سے کم نہیں تھی۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی پالیسی کی تشکیل میں بھی ہم وقت خلیل زاد کا انپٹ شامل رہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو تھنک ٹینک ہے رینڈ، اس کے لیے بھی کئی پیپرز لکھے۔ وہ کٹر ریپبلکن ہے، جبکہ ریپبلکن کے اندر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر اور نیو کانز کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا میں ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ خلیل زاد has sometimes been characterized as a new conservative, with one profile in The Guardian in 2006 characterizing him as combining the commitment of an American neocon with the cultural sensitivity of his Islamic background at time. Khalil Zad has embraced the label, authoring an article titled The New Conservative Case for Negotiating with Iran. زلمے خلیل زاد کی آخری سرکاری ذمہ داری طالبان کے ساتھ دوحہ مذاکرات کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی کی تھی اور اس کے لیے CIA، پینٹاگن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی صدر کے حکم پر ان کا ماتحت کر دیا گیا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکیوں کے ہاں ان کی کیا اہمیت ہے۔ وہ واحد ریپبلکن تھے جنہیں ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن نے بھی حکومت کی تبدیلی کے باوجود طالبان کے ساتھ ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس عہدے پر برقرار رکھا۔ اس وقت سرکاری طور پر ان کے پاس کوئی عہدہ ہے اور نہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ ان کا کوئی سروکار ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصہ بعد وہ خفیہ دورت پر پاکستان آئے اور بنی گالہ میں عمران خان سے 3 گھنٹے پر محیط 1 to 1 ملاقات کی۔
عمران خان کے علاوہ وہ جس دوسرے فرد سے ملے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور اس ملاقات میں انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ صلح کر لیں۔ بعد ازاں ٹیلی فونک رابطہ کر کے وہ جنرل باجوہ کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے قائل کراتے رہے، اور ایوان صدر میں دونوں کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر زلمے خلیلزاد کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ میں نے 24 ستمبر 2022 کو باجوہ عمران ملاقات سے متعلق روزنامہ جنگ میں جو کالم لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ ملاقات زلمے خلیلزاد نے کرائی ہے، لیکن اب درپردہ رول کی وجہ زلمے خلیلزاد عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے اور ان کے حق میں ایسی ٹویٹ کی کہ جیسے وہ زلمے خلیلزاد نہیں بلکہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ عمران خان کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، لیکن ان کی حمایت میں کھل کر چین یا روس کا نہیں بلکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار سامنے آیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں، ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام کے مفادات کی خاطر امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، لیکن دوسری طرف عالم اسلام میں امریکی مفادات کے سب سے بڑے محافظ یعنی زلمے خلیلزاد ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ گوانتانامو بے، ابو غریب اور باگرام کی عقوبت خانوں میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم کے زلمے خلیلزاد وکالت کرنے والے تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے سلوک پہ بہت پریشان ہیں۔ اب کیا یہ بات معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، لیکن حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے، اور بدقسمتی سے ہم پاکستانی ان دنوں عقل کو زحمت دینے کی زیادہ روادار نہیں ہیں۔